مشرکین مکہ 3 دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے. انہوں نے ارد گرد جو قبائل تھے نا ان کے اندر اعلان کروا دیا, انعام رکھ دیا. یہ انعام آج سے نہیں رکھا جا رہا, شروع سے یہ مشرکین کا طرز ہے کہ جو بھی مسلمان ان کو تنگ کرتا ہے, جو بھی مسلمان دین کے اوپر سچا اور حق کے ساتھ چلنے لگتا ہے, اس کے سر کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو جہل اینڈ کمپنی نے نا وہاں پر قیمت مقرر کر دی, اعلان کرا دیا ارد گرد کے قبائل میں کہ جو ان دونوں حضرات کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیا جائے گا. مختلف قبائل کے اندر بات ہوتی ہوتی ایک قبیلے کے اندر بات پہنچی, جہاں پر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے وہاں پر سن رہے تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو ساتھ میں ایک بندہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں نے ساحل پر دیکھا ہے, اس طرف جو ہے نا سراقہ, حضرت سراقہ ان کا نام تھا, کہ کہہ رہے ہیں سراقہ میں نے دیکھا ہے ساحل کی سائڈ پہ مجھے 2-3 سائے نظر آئے ہیں. حضرت سراقہ کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر تو آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہیں جن کے انعام کا اعلان ہوا, تو میں نے بات آئی گئی کر دی. پھر میں گھر کے اندر چھپ کر آیا, وہاں سے اپنا گھوڑا لیا, اپنے ساتھ تیر لیے اور پھر میں ان کے تعاقب کے اندر گیا. کہتے ہیں جاتے جاتے راستے کے اندر میرا گھوڑا ایک مرتبہ گرا, اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ راستے کے اندر اگر کوئی گھوڑا گرتا ہے تو وہ راستے کے اندر جانا اچھا نہیں ہوتا ہے. تیروں کے ساتھ فال نکالتے تھے. اس نے تیر کے ساتھ فال نکالی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, فال نکالی میرے ساتھ کیا ہوگا, تو فال کے اندر یہ آیا کہ یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ تیر کے ساتھ فال نکالیں یا طوطے کے ساتھ فال نکالیں, یہ فال نکالنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے, مشرکین کا کام ہے. مسلمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, تقدیر کا مالک اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے. جب تک ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے پکے. ہم نے بچپن کے اندر پڑھی ہے نا ایمان فصل, اس کے اندر کیا کہتے ہیں, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن بیچاروں کے عقائد کی پختگی نہیں ہے, کبھی میرے پاس آتے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں, کبھی تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ہماری کتاب کھول کر دیکھیں ہم پر کیا ہوا ہے. بھائی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, کہ کتابوں کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا نا, ستارے دیکھنے والوں کے پاس, فال دیکھنے والوں کے پاس, کہ میری قسمت کا حال دیکھ کر بتاؤ, میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاؤ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پاس نہ جاؤ, اللہ سے مانگ کر تو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے میرے بندے تو جو بھی سوال کرنے والے میں ہوں آپ ہیں. ہم میں سے ایک کو اللہ کہتے ہیں میرے بندہ تو مجھ سے سوال کر, میں تو تیرے قریب ہوں. اللہ کتنے قریب ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ادعونی استجب لکم, میرا بندہ تو مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا. ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے. آج افسوس کی بات یہ ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ہر در کے اوپر جانا ہمیں گوارا ہے, ہر گھر کے پاس جانا گوارا ہے. اللہ کے پاس اس طرح ہم نہیں آتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں مانگنا ہے, جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح ہمارے ساتھ ہوگی. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے فال نکالا, تیر نکالا, میرے پاس خبر آئی کہ یہ تمہارے لیے برا ہے. کہتے ہیں پھر بھی 100 اونٹوں کا لالچ, میں آگے گیا, پھر گرا, پھر گیا, پھر گر گیا, پھر میں نے فال نکالا, پھر اس کے اندر آیا کہ جھوٹا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرما رہے تھے اور میرے کانوں کے اندر آواز آ رہی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم پکڑے گئے. اللہ کے محبوب نے دعا مانگی کہ اللہ اس کے گھوڑے کو دھسا دے.
اللہ اس کے گھوڑے کو دھسا دے، اس کو نہیں، اس کے گھوڑے کو دھسا دے۔ سراقہ کہتے ہیں میں یہ لفظ سن رہا ہوں، ایسے ہی میرے گھوڑا جو ہے، اب عرب کی زمین، مکہ کی زمین کیسی سنگلاخ ہے، وہاں پر نہ دلدل ہے اور وہاں پر پتھر ہیں، اور سراقہ کہتے ہیں کہ اچانک ایسے ہوا جیسے دلدل ہوتی ہے نا، دلدل سی مچی، میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔ اب میں وہاں پر چیخوں چلاؤں، اور مجھے وہاں پر یقین ہو گیا کہ اہل مکہ اس شخص کے بارے میں جو کہتے ہیں نا یہ اللہ کا رسول ہے، تو یہ اللہ کا رسول ہے، کہ اس جگہ کے اوپر گھوڑا کیسے دھنس سکتا ہے۔ میں نے وہاں پر امان مانی کہ اے حضرات محترم مجھے امان دے دیں، مجھے بتا دیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو وہ سراقہ کہتا ہے کہ اچانک گھوڑا زمین سے اٹھا، اور جب اٹھا نا اتنی مٹی اڑی کہ جیسے آسمان کی طرف اڑ کر بہت زیادہ مٹی وہاں پر اڑی ہے۔ کہتے میں وہاں پر گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، تو میں نے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر اور حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے، میں ان انعامات کی لالچ کے اندر آیا تھا، لیکن میں اب آپ کی مخبری نہیں کروں گا ابھی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سرزمین کے اوپر ایک دن غالب کر دیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں۔ امان نامے کا کیا معنی؟ امان، یہ ایمان دیکھیں نا ان کا، یہ ان کا یقین دیکھیں کہ جو بندے تین بندے اہل مکہ سے چھپ کر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس زمین پر غالب آئیں گے مجھے اس وقت کا امان نامہ لکھ کر دیں کہ کہیں آپ کے ساتھی مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ ہوتی ہی ایمان کی طاقت، اور یہ ہوتا ہے یقین۔ سامنے نظر آ رہا ہے کہ چھپ کر جا رہے ہیں، دشمن پیچھے ہیں، انعام سر کے اوپر لگ چکا ہے، لیکن یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت دینی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن فہیرہ کو فرمایا کہ لے آؤ کاغذ قلم، اس کو امان نامہ لکھ کر دو۔ اللہ کے نبی نے امان نامہ لکھ کر دیا، اور پھر جب یہ سراقہ بن مالک جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بک اذا لبست سوار کسری، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے گا۔ کسریٰ اس وقت کی سپر طاقت تھی، سپر پاور، جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، اور اس کے ہاتھ کے اندر جو کنگن تھے وہ ورلڈ پاور ہونے کی وہ نشانی تھی کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان وہ کنگن پہن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو نہتے ہیں سراقہ بن مالک کو، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے گا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ ان کو ضرور پورا کرے گا۔ جب حنین کا معرکہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے معرکے سے، طائف اور حنین کے معرکے سے آپ واپس آ رہے ہیں، تو راستے کے اندر ان کا قبیلہ آیا، وہاں پر سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے، ہاتھ کے اندر امان نامہ لیا ہوا، یا رسول اللہ میں سراقہ ہوں، آپ نے مجھے امان دی تھی، مجھے میرے امان نامے کے اوپر بھی آپ عمل کروا دیجیے اور مجھے اسلام کے اندر داخل کر دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے، اور کسریٰ کے کنگن کب آئے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتح کیا گیا ایران کو فتح کیا گیا، وہاں سے مال غنیمت آیا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے۔ اچانک وہاں پر کسریٰ کے کنگن نکلے ہیں، کسریٰ کے کنگن نکلے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا محبوب خوشخبری دے کر گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سراقہ اعرابی کو، سراقہ چرواہے کو کسریٰ کے کنگن پہنائے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا جاؤ سراقہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت سراقہ بن مالک کو جب ڈھونڈنے گئے تو وہ جنگل میں کہیں پر بکریاں چرا رہے تھے، اور بلایا آ جاؤ تمہیں امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے جب بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ عمر نے فرمایا سراقہ ہاتھ دکھاؤ مجھے، ویسے تو یہ سونا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن تجھے میرا محبوب خوشخبری سنا کر گیا ہے، تجھے میرے محبوب نے خوشخبری سنائی ہے۔ ان کے ہاتھ کے اندر کنگن پہنا ہے اور کہا کہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے جس اللہ نے کسریٰ سے کنگن چھین کر سراقہ اعرابی کو آج یہ کنگن پہنا دیا ہے۔
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اب یہاں سے چلتے چلتے آگے ایک اور جگہ